خونی کوٹھی پرانی حویلی کا وہ مرد جو کبھی نہیں سوتا۔ وہ پرانی حویلی شہر کے کنارے ایک اجڑے ہوئے باغ کے بیچ کھڑی تھی، جس کی دیواروں سے ہمیشہ سرد ہوا کا جھونکا آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس میں ایک ایسی آتما رہتی ہے جو کبھی سوتی نہیں، جو ہر رات اپنے انتقام کی تلاش میں میدان گھومتی ہے۔ کسی بھی حقیقت سے زیادہ ڈراونا اس کا نام تھا خونی کوٹھی۔ بہت سال پہلے ایک ظالم نواب نے اپنی بے قصور بیگم کو اسی حویلی کے تہخانے میں زندہ چنوا گیا تھا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد نہ تو نواب کبھی سو سکا اور نہ ہی اس حویلی نے کسی کو چین سے جینے دیا۔ آج بھی جو کوئی اس حویلی کے قریب جاتا اسے عجیب آوازیں سنائی دیتیں، جیسے کوئی عورت روئے گی اور پھر تیز تیز ہنسنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کی کھڑکیوں سے ہلکی سی روشنی جھلکتی، لیکن صبح جب لوگ اندر جاتے تو وہاں صرف دھوئی اور مکڑی کا چالہ ہوتا۔ شہر کا ایک جوان لڑکا احمد، جسے ان افواہوں پر یقین نہیں تھا، اس نے ایک رات وہاں گزارنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے دوست اسے حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے چھوڑ کر چلے گئے اور احمد ایک پرانے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اپنے ساتھ لیے گئے لینٹن کی مدد سے کتاب پڑھنے لگا۔ شام ڈھلتے ہی ہوا کا رخ بدل گیا اور حویلی کے اندر سے تیز خوشبو آنے لگی، جیسے کوئی گہرا پھول کھلا ہو۔ احمد نے ڈر کو اندر ہی دبایا اور پڑھتے رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک سرد سایہ اس کی کتاب پر گرا۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہونے لگا، بالکل ایسے جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہو۔ احمد کا دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن وہ اٹھا نہیں، بس اپنی جگہ سے جما رہا۔ غیاب آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو پاؤں گھسیٹنے کی آواز، پھر کسی کے رونے کی ہلکی سی صدا۔ احمد نے لینٹرن اٹھایا اور دیوار پر دوڑتے ہوئے سائے دیکھے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ کمرے کا ٹیمپریچر اچانک گر گیا، جیسے برف کا گولا اندر آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے سامنے دیکھا، ایک سفید پوشاک میں لپٹی ہوئی ایک آکرتی، جس کے بال لمبے اور چہرے پر کوئی شخصیت نہیں تھی، صرف گہری خالی سی آنکھیں۔ وہ خطرناک آنکھیں اسے غور سے دیکھ رہی تھیں اور احمد اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ وہ آکرتی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی اور ہر قدم کے ساتھ حویلی کی دیواریں خون سے تر ہونے لگیں۔ احمد نے چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بند ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ بدلنے لگا۔ اب وہ ایک خوبصورت عورت کا تھا جو آنسو بہا رہی تھی۔
پھر وہ چہرہ پھر سے بدلا اور ایک خوفناک وحشی چہرہ بن گیا جو زور سے ہنس رہا تھا۔ احمد نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دعا پڑھنی شروع کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ آکرتی غائب ہو چکی تھی، لیکن اب کمرہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اب ایک تہہ خانے میں تھا جہاں سے نہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر آتا تھا۔ اس کی سانس گھٹتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک تیز آواز سنی، جیسے کوئی زنجیریں کھینچے۔ اس نے دیکھا کہ دیواروں پر لکھا تھا، اب تم کبھی نہیں سو پاؤ گے۔ اس کے بعد احمد کو یاد نہیں آیا کہ آگے کیا ہوا۔ صبح جب اس کے دوست آئے تو وہ حویلی کے دروازے کے باہر پڑا تھا، بے ہوش، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئیں، خالی سی، جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ احمد کو گھر لے جایا گیا، لیکن وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ وہ دن رات ایک ہی جملہ دہرایا کرتا، وہ آتی ہے، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ ڈاکٹرز اسے بے سرا سمجھتے تھے۔ ایک رات ہاسپٹل کے کمرے میں احمد نے اچانک چلایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ نرس نے اسے صبح مردہ پایا۔ اس کے چہرے پر اتنا خوف تھا جیسے اس نے آخری وقت کچھ بہت ڈراونا دیکھ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں کھڑی تھیں، بالکل جیسے خونی کوٹھی کی کھڑکیوں سے جھلکتی وہ روشنی۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں ہر رات اس حویلی سے ایک عورت کا رونا سنائی دیتا ہے اور ایک آدمی کی چل، جیسے دو آتمائیں ہمیشہ کے لیے ایک ڈراونی لڑائی میں پھنس گئی ہوں۔ Thanks for watching. Subscribe to my channel, Wahmia.